بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کا فتویٰ تھا، وہ تو مسئلہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، وہ نکاح ام کلثوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں 1000 سے زائد ماخذ سے دکھا سکتا ہوں، گن کر سنی ماخذ سے۔ اور ادھر نہ سر نہ پیر، بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جا رہی۔ تو اس نے کیا لکھا؟ یہ شرافت سادات، جس طرح روافض نے حب اہل بیت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کیے، انہوں نے بھی شرافت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کیے، اصحاب پر حملے کیے، آل پر حملے کیے۔ آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے۔ شرافت سادات، اس میں بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز کے ہیں، اور ساری کتابوں میں ایک ہی چیز بار بار لکھی ہے جس کو انہوں نے اعلی حضرت بنایا ہوا ہے۔ اعلی حضرت ہونے کے لیے 1000 سے زیادہ کتابیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے، ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ ہے جس کو عرفان مشہدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے۔ حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں، علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے۔ اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر، اس کی آستانے پہ جا کر تقریر کی، بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے۔ اب یہاں خود ادب کے دعوے دار ہمیں بے ادب کہیں تو سیدہ ام کلثوم کا نام کیسے لکھا ہے؟ نہ سیدہ لکھا، نہ حضرت لکھا، نہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا، نہ سلام اللہ علیہا لکھا۔ اطہار کے قطعاً منافی ہے، یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے۔ یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے، گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، گناونی خرافات، اور لکھا کہاں ہے؟ کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناونی خرافات کہیں، یا گناونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں، یا اس کو ولی کامل کہیں، یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کے عرض پہ آ کے بیٹھنا؟ گناونی خرافات پر مشتمل ہے، اور کہتا ہے کہ ایسی نقول فریا منافی ادب و عقول کا ذکر و ایراد بھی اہل بیت و اصحاب پر معزلہ بے بنیاد اتہام و تبرہ ہے، کہ جو یہ بات ذکر کرے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے صحابہ پہ تبرہ کیا، اس نے اہل بیت پہ تبرہ کیا، اور کیا کس نے ہے؟ داتا گنج بخش اجمیری نے کیا، کہ اس کا جو ذکر کرے۔ اب میں اگر کہوں کہ اس نے داتا صاحب پر تبرعی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جو یہ ذکر کرے، ابھی میں دکھاؤں گا 4 نسخے میں نے کشف المحجوب کے رکھے ہوئے ہیں، کہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتہام ہے، تہمت ہے۔ کس پہ؟ آل پہ تہمت ہے، کس پہ؟ اصحاب پہ تہمت ہے، تبرہ ہے آل پر اور اصحاب پر معاذ اللہ۔
اہل علم و ادب پر ایسی خرافات کی تائید و تشہیر نہ بلکہ تردید لازم ہے. یعنی جو یہ سارے حوالے ہیں 1000 سے زائد، اہل علم ان کا رد کریں کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ گھڑی ہوئی بات ہے. جو داتا صاحب نے لکھا اس کا رد کریں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے. صرف بات یہی نہیں رکی، اس سے اگلی جو کتاب ہے مقام السنیہ، اس کے صفحہ نمبر 290 اور 291 پر لکھتا ہے باقی رہا ام کلثوم بنت علی. یہاں بھی نہیں لکھا حضرت، یہاں بھی سیدہ نہیں لکھا. ام کلثوم بنت علی کا مہین و مضطرب بے اصل محض فسانہ کی نقل. مہین کا معنی اہانت کرنے والی بات، یعنی یہ ماننا، اور مضطرب کے ثابت ہی نہیں، اور مضطرب پڑھیں یا مضطرب دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور بے اصل محض فسانہ کی نقل اڑانے والے. اب پتہ ہے اس کو کہ یہ نکاح ام کلثوم مانتے ہیں، یہ سنی ہے، سنی مان کے پھر رد کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ نقلی سنی ہے. یعنی داتا صاحب، امام بخاری، یہ سارے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے، یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے، عبد القادر شاہ کی شکل میں وہی ہے، اور اگر عرفان شاہ کو آج غصہ نہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے. کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے، اور اس کو اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے. یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا، اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے. جو عقیدے قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا ادب باقی نہیں رہتا، پھر ادب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے. سن عبد القادر شاہ، یہ میں تیرے پیر کا آپریشن کر رہا ہوں، میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں، اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں. تم باغی ہو گنجے بخش کے، تم باغی ہو امام بخاری کے، تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے، تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے، تم باغی ہو قرآن و سنت کے. اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو، اور اگر نہیں تو پھر محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. محبت اہل بیت وہ ہے جو کشف المحجوب میں داتا گنج بخش نے سکھائی ہے. یہ صحیح بخاری شریف، اس کے اندر پہلی جلد دیکھو 403 صفحہ پہلی جلد کا، اور دوسری جلد کا صفحہ 582. یہ ہے صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری ہے. اور اس کے ان دونوں حصوں کے اندر نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ثابت ہے. کون ام کلثوم؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی. کس کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا، صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی سند ہی نہیں. وہ فتنہ حویلیہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ بے سنتا ہے بندیالوی صاحب کی رائے کے مطابق، اور یہ ہے سند. ہم سند پر قائم ہیں، دین سند پر قائم ہے. اور بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جامع ترمذی، نسائی، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 1000 سے زائد حوالہ دوں گا. یہ کسی کوٹ میں آ جائیں، کسی جگہ آ جائیں. کونوا مع الصادقین، اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ بڑے چلے بھی جائیں اور چھوٹے 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 ہوں. یہ بڑے بڑے برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان، اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے، لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے ریت کی دیواریں ثابت ہو رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، یہاں بھی باب ہے، باب حمل النساء الکرب الی الناس فی الغزو. جنگ جاری ہو
تو وہاں پر مومنات بھی آئی ہوں کہ تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں، اور مشکیزیں بھر بھر کے میدان جنگ میں لا رہی ہوں. اس کا باب یہ پہلی جلد میں ہے. دوسری جلد میں جو 582 صفحے پہ ہے وہ ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا. وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے، اصل میں موضوع یہ تھا کہ